بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قصر عظیم من زجاج، شیشے کا ایک بڑا محل۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام شیشے کا ایک بڑا محل بنوائیں گے، اور اس میں جب ملکہ سبا آئے گی تو وہ اس شیشے کے محل کو یوں سمجھے گی جیسے کہ شیشے کے نیچے پانی ہوگا، تو اس کو یوں لگے گا جیسے وہ پانی میں چلنے لگی ہے، تو وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹے گی جیسے پانی میں جانے سے پہلے انسان اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اوپر شیشہ لگوایا ہوا ہوگا، تو پانی جو ہے وہ کپڑوں کو یا پاؤں کو گیلا نہیں کرے گا، کیونکہ چلنے والے اور پانی کے درمیان شیشہ حائل تھا، لیکن وہ شیشہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کہ پانی ہی کے اوپر چلنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بعض اوقات جو چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دکھنے میں جیسی لگ رہی ہوتی ہے، در حقیقت وہ ایسی نہیں ہوتی۔ تو جیسے انہیں لگ رہا تھا کہ یہ پانی ہے، میں پانی میں چلنے لگی ہوں، اصل میں وہ پانی نہیں تھا بلکہ اس کے اوپر ایک شیشہ تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اس طرح سے تبلیغ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَأَمَرَ سُلَيْمَانُ الْبَنَّائِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ فَبَنَوْا لَهَا قَصْرًا عَظِيمًا مِنْ زُجَاج۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں میں سے جو معمار تھے انہیں شیشے کا ایک عظیم الشان محل تعمیر کرنے کا کہا، اور انہوں نے بنا دیا۔ وَأَجْرَوْا تَحْتَ الْمَاءِ فَالَّذِي لَا يَعْرِفُ أَمْرَهُ يَحْسَبُ أَنَّهُ مَاءٌ، اور اس کے نیچے پانی چلا دیا، جسے اس بات کا علم نہ ہوتا وہ اسے پانی خیال کرتا تھا، یعنی جسے یہ نہ پتا ہوتا کہ اوپر شیشہ لگایا ہوا ہے پانی کے اوپر، تو وہ اس کو دیکھنے میں پانی ہی خیال کرتا جیسے وہ پانی ہی ہے۔ وَلَكِنَّ الزُّجَاجَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَاشِي وَبَيْنَ الْمَاءِ، لیکن شیشہ چلنے والے اور پانی کے درمیان حائل ہو جاتا تھا۔ وَكَانَ الْمُؤَكَّدُ أَنَّ الْمَلِكَةَ تَتَوَهَّمُ مَاءً فَتَكْشِفُ عَنْ سَاقَيْهَا، پکی بات تھی کہ ملکہ کو اس پانی کا وہم ہوگا اور وہ پانچے چڑھائے گی۔ هُنَالِكَ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ، تو وہی غلطی ظاہر ہو جائے گی۔ غلطی کیا ظاہر ہوگی کہ بعض اوقات جو چیز ہمیں دکھنے میں جیسی لگ رہی ہوتی ہے در حقیقت وہ ویسی نہیں ہوتی، جیسا کہ انہوں نے اصل جو بھلائی کا اور کار خیر کا سرچشمہ سورج کو سمجھا ہوا تھا اور سورج کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ سورج لائق عبادت نہیں تھا، بلکہ یہ جو ہمیں خیر اور برکت عطا فرماتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم ہی کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ وَتُدْرِكَ قُصُورَهَا نَظَرِهَا وَانْخِدَاعَهَا بِالْمَظَاهِرِ، اور اس سے اس کی کوتاہ نظری معلوم کر لی جائے گی اور ظاہر سے اس کے دھوکہ کھا جانے کا بھی پتہ لگے گا۔ وَكَانَتْ هِيَ وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے تھے، لِأَنَّهَا أَكْبَرَ مَظْهَرٍ لِلنُّورِ وَالْحَيَاةِ، اس لیے کہ وہ روشنی اور زندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ الَّتِي هِيَ مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ جو کہ اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ هُنَالِكَ يَنْكَشِفُ الْغِطَاءُ عَنْ عَيْنَيْهَا، اور وہی اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹے گا۔ فَتَعْرِفُ أَنَّهَا كَمَا أَخْطَأَتْ فِي مُعَامَلَةِ الزُّجَاجِ مُعَامَلَةَ الْمَاءِ فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو اسے معلوم ہو جائے گا جس طرح اس نے شیشے کے معاملے میں اسے پانی سمجھ کر اپنے پانچے چڑھانے میں غلطی کی۔ كَذَلِكَ أَخْطَأَتْ لِمُعَامَلَةِ الشَّمْسِ مُعَامَلَةَ الْخَالِقِ فَسَجَدَتْ لَهَا وَعَبَدْتَهَا، اسی طرح اس نے سورج کو خالق بنانے اور سجدہ کرنے اور عبادت کرنے میں بھی غلطی کی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ أَبْلَغَ مِن مِئَةِ خُطْبَةٍ وَأَلْفِ دَلِيلٍ، اور یہ چیز 100 تقریر اور 1000 دلیلوں سے زیادہ بلیغ ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جس طرح سے اس کو سمجھایا کہ ظاہر جو ہے بعض اوقات ظاہر کو دیکھ کر ہم کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں
تو یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے لاکھ دلیلوں اور ہزار دلیلوں اور لاکھ خطبوں پر بھی بھاری ہو گیا سلیمان علیہ السلام کا یہ طریقہ کار اس ملکہ کو سمجھانے کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔